حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں یہ 3 خوبیاں ضرور دیکھو۔ والدین یہ ویڈیو ہر حال میں دیکھیں۔ بیٹی کی خوشی پیاری ہے تو یہ 3 چیزیں لڑکا دیکھتے وقت کبھی اگنور مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملہ زبان پر آتا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں، اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہیں، اللہ کو جو گھر پسند ہو یہ وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں، اور اگر کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی اور دشواری ہو تو یہ پہلے دن سے اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ بس یہ اب ان پر منحصر ہے کہ وہ اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی بچپن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی۔ بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں، مگر رخصتی کے بعد ان کی باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کرے، لیکن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ کچھ روز پہلے پیش آنے والا یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ میں سبزی خریدنے کی غرض سے ایک سبزی فروش بابا کی دکان پر گیا۔ بابا جی کے پاس ان کی 5 سالہ معصوم سی پوتی بیٹھی تھی، جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سبزی نکال نکال کر دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں پہنچے۔ لگتا تھا کہ بابا جی سے ان کی پرانی جان پہچان ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے۔ ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے بتایا کہ یہ میری پوتی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا کہ میرے 4 پوتے بھی ہیں۔ پھر بابا جی نے ان صاحب سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں اپنی سبزی وغیرہ بھول بھال کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کو سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی بابا جی نے دعا دی، اسی وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقف کے بابا جی سے سوال کیا، کیوں بابا جی، صرف بیٹیوں کے ہی نصیب اچھے کیوں ہوں، بیٹوں کے کیوں نہیں؟ بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جوابی حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ سوال سن کر وہ سن سے ہو گئے۔ کہنے لگے، صاحب جی، بیٹیوں کے ہی نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شادی کے بعد کیسا شوہر ملے، وہ بیٹیوں کو خوش رکھے نہ رکھے، کہیں طلاق نہ دے دے۔ بس اسی لیے سب یہی کہتے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹوں کا کیا ہے، ان کی تو کوئی ایسی فکر یا مجبوری بھی نہیں۔ سن کر وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے، بابا جی، جن بدنصیب بیٹوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو بدنصیبی کا کلنک کا ٹیکا لگ جاتا ہے، اور انہی کے خوف کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب اچھا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو آپ ان بدنصیب بیٹوں کے لیے دعا گو نہیں ہوتے کہ اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے کرے تاکہ ہماری بیٹیاں خوش رہ سکیں۔ اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے ہو جائیں تو ہماری بیٹیوں کا نصیب لا محالہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور خود ہی ان کے نصیب سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ان ساری باتوں کی وجہ آپ کی جڑ ہے، اس میں لگی دیمک کا علاج نہیں کرتے۔ بابا جی، دعائیں ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنے کی ضرور مانگے، مگر ساتھ ہی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی بھی ضرور مانگے۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی دعاؤں سے خوش رہیں گی کہ ان کا نصیب خود ہی سنور جائے گا۔ بس آج سے آپ نے یہ دعا بھی دینی ہے کہ اللہ بیٹوں کا نصیب بھی اچھا کرے۔ اس گفتگو کے دوران میں دکان کے قریب موجود ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا، اور باتیں سننے کے ساتھ ساتھ میں بابا جی کے چہرے کے دلچسپ چڑھاؤ کا بھی مشاہدہ کر رہا تھا۔ اگر اس وقت کوئی میری حالت دیکھتا تو محظوظ ہوئے بنا نہ رہتا کہ میں ایک سبزی کی دکان کے سامنے بینچ پر منجمد حالت میں ایسے بیٹھا تھا کہ جیسے پرائمری کلاس کا بچہ اپنے استاد سے کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہو۔
بابا جی ان صاحب کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ کے بھی کافی طبق روشن ہو گئے تھے۔ بابا جی نے انتہائی مریدانہ آواز میں کہا، واہ صاحب جی، آپ نے 16 آنے کھری اور سچی بات کی ہے۔ میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی یہ بات سمجھاؤں گا۔ مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ بابا جی اور بھی بہت کچھ کہے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو پیار کرتے جا رہے تھے۔ ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلا اٹھایا اور بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بابا جی اور میں سکتے کی حالت میں ان کو دور جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پوتی کی آواز نے سکوت کو توڑا۔ بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خود کلام ہوئے، کمال کے صاحب جی ہیں یہ۔ اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آیا۔ مجھے اس سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بہت کچھ جو مل گیا تھا۔ بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور یہی سوچ کر آج قلم اٹھایا۔ اپنی بیٹیوں کو بوجھ اور بدنصیب نہ سمجھیں، اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں کو سنواریں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہوں، تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوانوں سے منسوب ہو کر کہ جن کے ارادے نیک، مضبوط اور پختہ ہوں اور جن کے دل خلوص اور ہمدردی اور پیار و محبت کے احساس سے بھرپور ہوں۔ محترم ناظرین، اسلام میں غیر کفوم شادی کرنا غلط ہے۔ شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے، بشرط یہ کہ بہت مجبوری ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ہم پلہ ہوں 6 چیزوں میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر سب کو کہا کہ اتفاق ہے کہ باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور جس ماتحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہیں بنائیں گے جو آپ سے کمتر ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا شوہر دیکھنے میں واقعی میرا شوہر لگ رہا ہے، ہاں میں اس کی اطاعت کرتی ہوں، لیکن میرے شوہر کا مجھ سے رتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے زیادہ مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اگر ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لو لیول کے بندے سے ہو جاتی ہے، وہ بھی مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو فطرت کے موقف ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں کہ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے اور کوئی دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت اس آدمی میں یہ 6 خصوصیات ضرور دیکھنا۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہدایات مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کو تو اپنی سے کم مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے۔ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو مرد کو اجازت دی کہ وہ کمتر سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی کے لیے کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے پیرالل یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت اس سے مرتبے میں کم درجے کی ہوگی، پھر نکاح کامیاب چلے گا، کیونکہ جب مرد کا اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچا مقام۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ 6 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، خاندان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب نسب والے خاندان میں کرنا، کیونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے ہی آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر خاندان میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مگر کمتر خاندان میں نہ کریں۔ کمتر خاندان کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں،
حرکتوں کی وجہ سے یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی جو ہے وہ نیچ ہوتا ہے، لیکن بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے، یہ تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں، اس لیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں تو وہ لازمی برا انسان ہی ہوگا۔ لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں، تو یہ ہے ہی بے جوڑ رشتہ، یہ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کن ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ اگر آدمی اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی منچو ٹائپ کے شخص سے کرے گا تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو جو ہے ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے مگر بالکل ہی باولا ہے، تو ذہین اور فتین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز سے ہے، اور دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے دیکھتی ہے کہ دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے، کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ درد سے آزاد رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا رہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے اور اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی دیندار ہے، پردہ دار ہے، تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے۔ یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی اور اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹیوں کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا، ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر شریعت کا اتنا علم نہیں رکھتا۔ بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے، تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کرے، کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی ہرگز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔